الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، یہ بات بخوبی آپ کے علم میں ہے کہ ہم سیرت طیبہ کے عنوان کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، اور آپ بھی شوق کے ساتھ اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے پے در پہ آ رہی ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ پوری سیرت طیبہ، اگرچہ آج تک اس کا کوئی حق ادا نہیں کر پایا، لیکن اپنے کم علم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس ذکر خیر کی بدولت میری اور آپ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، کیونکہ جس طریقے سے اللہ کا ذکر باعث عبادت ہے، اسی طریقے سے اس کے محبوب کا ذکر بھی باعث رحمت ہے، باعث نعمت ہے۔ معزز سامعین اعظام، آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے بعد جو موقع اللہ نے فراہم کیا اور کچھ عرصہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، آپ نے اس عرصے میں شاہان عالم کے نام خطوط لکھے۔ آپ کے سامنے 4 خطوط کا تذکرہ آ چکا ہے۔ 5واں خط میرے اور آپ کے آقا نے شاہ بحرین کے نام لکھا، اپنے صحابی کو ان کے پاس خط لے کر کے بھیجا۔ اس کے علاوہ 6واں خط میرے اور آپ کے آقا نے ساوا بن منذر کو لکھا، علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ذمہ داری دے کر کے بھیجا۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے آقا نے شاہ عمان کو بھی خط لکھا،
اس کے علاوہ میرے اور آپ کے آقا نے یاسر غسانی کو بھی خط لکھا۔ یہ اس طریقے سے 8 خطوط میرے اور آپ کے آقا نے شاہان عالم کو، جن کی اس وقت میں طوطی بولتی تھی، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہا کرتے تھے، ان کو یہ خط لکھ کر کے بھیجے ہیں۔ کسی نے ان خط کو قبول کیا، کسی نے گھمنڈ میں آ کر قبول نہ کیا، بلکہ اپنی گھمنڈی عادتوں کے مطابق میرے اور آپ کے آقا کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، جن کا خمیازہ انہوں نے تبھی بھگت لیا۔ ان میں سے کچھ بادشاہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ ایک بادشاہ میرے اور آپ کے آقا کو واپس خط لکھتا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب آپ کی حکومت قائم ہوگی، یعنی یہ ان کو ان کی کتابوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو محمد عربی ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، یہ جو آخری نبی ہیں، توریت کے ذریعے، انجیل کے ذریعے ان کو بخوبی معلوم ہے کہ ان کا دین پوری دنیا پر غالب ہو کر کے رہے گا، یہ پوری دنیا کے آقا بن جائیں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو اسی کے لالچ میں ایک بادشاہ نے اس شرط کے ساتھ ایمان کو قبول کرنے کی دعوت دی کہ اگر میں آپ کے ایمان میں آ جاؤں، اسلام میں آ جاؤں، تو پھر حکومت کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے گا۔ میرے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو غصے میں ہو گئے، کیونکہ اس شریعت کے اندر مانگنے سے کوئی چیز نہیں دی جاتی، اگر اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا چاہیے، کیونکہ اس شریعت کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر تم زبردستی حکومت حاصل کرو گے تو تمہاری مدد اللہ کی طرف سے کوئی نہیں، ہاں مدد کا کوئی امکان نہیں، لیکن اگر مشورے سے آپ کو ذمہ داری مل جائے، لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے آپ کے سر پر پگڑی سجا دی جائے تو آپ کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ اس نظام کو سنبھال سکیں۔ اب اگر لوگوں کی طرف سے ہے یا شریعت کی طرف سے ہے تو اب اللہ کی مدد بھی اس میں شامل حال رہے گی، اللہ آپ کی قدم قدم پر، ہاں اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی ذمہ داری کو زبردستی حاصل کرو گے تو اس ذمہ داری میں اللہ رب العزت کی کوئی مدد آپ کو نہیں ملے گی، اور آپ قدم قدم پر ذلیل ہوں گے، آپ قدم قدم پر رسوا ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اس اسلام کے اندر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑی ذمہ داری مل جائے تو وہ اس اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہیں، زبردستی نہیں، لڑ جھگڑ کر کے نہیں۔ ہاں وہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر کسی چیز کا نظام خراب ہو رہا ہے، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مظلوموں پر اور زیادہ ظلم ہو رہا ہے، غریبوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، پریشانیوں میں اور اضافے ہو رہے ہیں، اور آپ کے ذہن و دل میں یہ بات ہے کہ اگر یہ میں ذمہ داری سنبھال لوں تو شاید مظلوموں پر ظلم ختم ہو جائے، شاید غریبوں کا مسیحا کوئی آ جائے، شاید کمزوریاں ختم ہو جائیں، شاید طاقت میں بڑھوتری ہو جائے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر میں ذمہ داری اٹھا لوں تو یہ سارا نظام درست کر دوں گا، تو ایسے وقت میں ذمہ داری لی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی نہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام،
جب اس بادشاہ نے یہ خط لکھا کہ کچھ ذمہ داری مجھے ملے گی، کچھ بادشاہت کا ٹکڑا مجھے بھی دیا جائے گا، میرے اور آپ کے آقا برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے، ارشاد فرمایا زمین کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی نہیں دوں گا، اور اس لالچ کے اندر، اسلام کے اندر نہ آنا، اس لالچ میں ایمان قبول نہ کرنا۔ اور جو کسی لالچ میں ایمان کو قبول کرتے ہیں، جو کسی لالچ میں اسلام کو قبول کرتے ہیں، یاد رکھنا ان کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں علل اعلان انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ میڈیا پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں اگر ہمیں یہ چیز نہ ملی تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی اسلام کے اندر قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو وہ لوگ چاہیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، جو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی اسلام میں ضرورت ہے، لالچی لوگوں کی اسلام میں ضرورت نہیں۔ اس لیے شریعت ان لوگوں سے کہ جو ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، کوئی وعدہ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ تمہیں کھانا دیا جائے گا، کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تمہیں مکان دیا جائے گا، کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تمہارے نکاح کیے جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اگر وہ کسی لالچ کے ذریعے سے اسلام کے اندر آ رہے ہیں تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے وہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، لیکن اگر اسلام لالچ کی وجہ سے لائے ہیں، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کو اپنے سنوارنے کی فکر نہیں کرتے، قبر کو اپنے سنوارنے کی فکر نہیں کرتے، حشر کی رسوائیوں سے نہیں بچنا چاہتے، اور جنت کا ان کو شوق نہیں ہے، اللہ کا ان کو خوف نہیں ہے، یاد رکھنا ایسے لوگوں کی اسلام کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو ان لوگوں کو قبول کرتا ہے جو سب سے پہلے یہ چیز اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو پریشانیاں میری طرف چاروں طرف سے آئیں گی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا، وہ آ کر کے معلوم کرتے ہیں جی حضرت میں نے ایمان قبول کر لیا، اب میرے گھر کا انتظام کیجئے، اب میرے نکاح کا انتظام کیجئے، میرے کھانے خرچے کا انتظام کیجئے۔ بھائی یہ شرط تو اسلام نہیں لگاتا، یہ شرط تو ایمان کے اندر نہیں ہے۔ آپ ایمان کے اندر داخل ہوئے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر آپ ایمان کے اندر داخل ہوئے تو صرف جنت کے شوق کے لیے۔ دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بہت سارے لوگ بیچارے بہک جاتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خط کے جواب میں لکھ رہے ہیں کہ ایک ٹکڑا بھی ذرا سا زمین کا نہیں دوں گا۔ حالانکہ ان کے علاوہ اور بہت سارے حضرات ایمان قبول کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کے سردار تھے تو میرے آقا نے ان کی سرداری کو ایسی واقع رکھا، ان کی سرداری کو ختم نہیں کیا۔ ان کے اخلاص کو دیکھ کر، ان کی دیانت داری کو دیکھ کر، ان کی امانت داری کو دیکھ کر، ان کی ہمدردی کو دیکھ کر، ان کی غمخواری کو دیکھ کر، ان کی مخلوق سے محبت کو دیکھ کر، ان کے ذکر و اذکار کو دیکھ کر، ان کی اللہ سے محبت کو دیکھ کر، اللہ کے نبی نے ان کو وہیں پر قائم رکھا جیسی سرداری پر وہ قائم تھے۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام کے اندر کوئی آپ سے آنے کی التجا کرے کہ میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، آ جائیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کوئی لالچ دماغ کے اندر نہ ہو، کوئی لالچ دماغ کے اندر نہ ہو، کیونکہ اسلام قبول کرنے والا سب سے پہلے پریشانیوں کے اندر جکڑا جائے گا، سب سے پہلے اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ معلوم کرو اسلام قبول کرنے والوں سے، وہ بتائیں گے کہ ہمیں گھر والے کس طریقے سے پیٹا کرتے ہیں، ہمیں محلے والے کس طریقے سے پیٹتے ہیں، لیکن جو اسلام پر مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنے ایک بھی قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے دنیا سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت میں اللہ کی رضا چاہیے۔ اور وہی کامل مومن ہے جس کی نظریں آخرت پر رہتی ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے لے کر اور غزوہ خیبر تک کا یہ جو وقت گزرا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے اس میں خطوط روانہ فرمائے ہیں۔ ان میں سے کچھ بادشاہ ایمان کو پسند کر چکے ہیں، ایمان کو قبول کر چکے ہیں، لیکن اگر کسی نے دعویٰ یہ ظاہر کیا کہ میں اللہ کے نبی کو جب ان کو سرداری ملے گی تو اس میں کچھ حصہ مجھے بھی ملے گا، نہیں، ایسے آدمی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے بھائی ہم اپنے صحابہ کا حال دیکھتے ہیں، ہم اپنے ایسے جانشینوں کا، ایسے محبینوں کا، ایسے اللہ کے نبی کے دیوانوں کا حال دیکھتے ہیں۔ ارے ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بدن پر کپڑے بڑے مہنگے ہیں، جن کے بدن میں خوشبو بڑی مہنگی ہیں، اگر وہ کسی گلی سے صہیب رومی جیسا گزر جائے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے یہاں سے صہیب رومی گزرا ہے۔ ہاں میرے بھائی، لیکن جب ایمان کو قبول کرتے ہیں یہی ان کی حالت ہے کہ بدن پر کپڑا تک نہیں ہے، لیکن اللہ سے اسی حال میں راضی ہیں، اللہ سے اسی محبت میں راضی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اگر کوئی ایمان کے اندر اس لیے آنا چاہتا ہے کہ میرا کوئی نکاح ہو جائے گا، اسلام کے اندر اس لیے آنا چاہتا ہے مجھے مکان مل جائے گا، اس لیے آنا چاہتا ہے میرے گھر کا خرچ راشن بند جائے گا، اس لیے آنا چاہتا ہے کہ میرا مسلمانوں میں کاروبار جم جائے گا، ایسے انسان کی نہ تو اسلام کو ضرورت ہے، نہ شریعت کو ضرورت ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کو ضرورت ہے۔ یہ بات جتنا زیادہ ہو سکے میں اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ 8 خطوط لکھے ہیں۔ خیر بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مبارک میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی کہ جب میرے اور آپ کے آقا صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے اور اللہ کے نبی نے خطوط بھی روانہ فرما دیے تو میرے اور آپ کے آقا کو خبر ہوئی ہے کہ جو بنو نذیر قبیلہ آپ نے جلا وطن کر دیا تھا، ہاں وہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، وہ بڑے 10,000 فوجی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وہ بڑا زرخیز قبیلہ ہے، بڑا خوشنما منظر قبیلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ وہ تمام کے تمام یہودی ایک جگہ جمع ہو کر کے وہ اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف اپنی جمعیت کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنی طاقت کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے بھی اپنے صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا۔ جانتے ہو میرے اور آپ کے آقا ان کی نظریں پوری دنیا کے شاطروں پر رہتی ہیں، پوری دنیا کی سازشوں پر رہتی ہیں، پوری دنیا میں کون کون میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا کو خبر رہتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی پر وحی آیا کرتی ہے، ہاں میرے بھائی کچھ باتیں میرے اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے پہنچائی گئی، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرے آقا اپنے نمائندوں کو، اپنے جاسوسوں کو لوگوں کو بیچ میں رکھتے تھے تاکہ وہ پل پل کی خبر مجھے پہنچاتے رہیں۔ مسجد کے سامنے مسجد نبوی میں پلر سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خبر پہنچتی ہے کہ بنو نذیر قبیلہ خیبر میں جو آباد ہو گئے ہیں جا کر کے جب سے آپ نے انہیں جلا وطن کیا ہے مدینے سے، وہ خیبر میں جا کر کے پناہ گزین ہو گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے آپ کے خلاف تیاریاں کی ہیں اور غطفان جو قبیلہ ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ میرے آقا کو یہ خبر پہنچی ہے۔ آج کا میرا اور آپ کا جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، ارے اچھا مولوی وہ ہے جو جسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، جو رومال بھی اپنے آگے اس طریقے سے ڈالتا ہو، جسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، جسے مسجد کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہ ہو، جس کو نماز کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہ ہو، جس کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہ ہو، میں اور آپ اسی کو اللہ والا سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ والا مولوی وہ ہے جو پوری دنیا پر نظر رکھتا ہو، جو پوری دنیا پر خبر رکھتا ہو۔ جس کو اپنے محلے کی خبر نہیں ہے وہ کیسا مولوی ہے؟ یہ غلط پیمانہ مجھے اور آپ کو کسی نے سکھایا ہے۔ ارے یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔
انہیں کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں شہر کے اندر ہو کیا رہا ہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائی اس آدمی کو اللہ والا نہیں، میں بتلاتا ہوں اللہ والا کسے کہیں گے۔ سب سے بڑا اس زمین پر اگر کوئی اللہ والا گزرا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ جب میں اور آپ ان کی زندگی کے اندر غور کرتے ہیں تو ان سے زیادہ اچھا گھر چلانے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اچھا بیویوں کو خوش رکھنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ پڑوسیوں کو خوش رکھنے والا کوئی نہیں، ان سے اچھے معاملات کرنے والا کوئی نہیں، ان سے اچھی تجارت کرنے والا کوئی نہیں، پوری دنیا پر ان سے زیادہ نظر رکھنے والا کوئی نہیں۔ قیصر اس وقت میں کیا کر رہا ہے؟ قیصر کیا سازشیں کر رہا ہے؟ کسریٰ کیا سازشیں کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ شاہ مصر کیا کیا سازشیں کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ جو مدینۃ المنورہ کے قریب سردار رہتے ہیں ان کی نظریں کن چیزوں پر ہیں، وہ کیا سازشیں کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جو میرے درمیان میں داڑھی لگا کر کے آئے ہیں، جو میرے درمیان میں کرتا پائجامہ پہن کر کے آئے ہیں، جو میرے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، جو میرے ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں، جو میرے ساتھ نماز میں میرے برابر کھڑے ہوتے ہیں، میری تقریروں میں شامل ہوتے ہیں، میری باتوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی سازشیں کیا ہیں یہ سب میرے اور آپ کے آقا کو خبر رہتی تھی۔ کسے کہتے ہیں اللہ والا؟ اللہ والا اسے کہتے ہیں جو پوری دنیا پر نظر رکھتا ہے، پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے، پوری دنیا کے بارے میں اپنے پاس علم رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج کل تو میں نے اور آپ نے اماموں پر بھی پابندیاں لگا رکھی ہیں، صرف نماز روزے کی تقریر کرنا، صرف تقوی اور طہارت کی تقریر کرنا، اس کے علاوہ دنیا کی باتیں ہمارے سامنے نہ کرنا، اور اسی کی سب سے زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں جو کچھ جانتا نہیں ہے، جس کو ذرا سی بھی خبر نماز کے علاوہ مصلی کے علاوہ کسی اور چیز کی خبر نہیں ہے، اس کو سب سے بڑا اللہ والا کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ چیز اللہ والوں کی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ جس نے آگے کو رومال کر لیا وہ سب سے بڑا صوفی ہے، جو اپنے کونے میں جا کر کے صرف اللہ اللہ کرتا رہتا ہو، صرف وہی اللہ والا ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، اللہ والے تو وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا پر نظر رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے کر کے دکھایا ہے، میرے آقا نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ اگر آپ مدینۃ المنورہ میں ہیں اور آپ پر کسی نے حملے کا ارادہ کیا تو غزوہ خندق کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا نے ان کا دفاع کیا، ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن سب سے بڑی خاصیت میرے آقا کی یہ تھی کہ جس کی وجہ سے میرے آقا کامیاب ہوتے چلے گئے کہ اگر جس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، فوراً اس پر اقدامی جہاد کیا ہے، فوراً اس پر اقدامی حملہ کیا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی طاقت مضبوط ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ طاقتور ہو کر کے ہم پر حملہ کرے، اس سے پہلے اس کا کوئی علاج تلاش کر لیا جائے، اس سے پہلے کوئی اس کے لیے اقدامی معاملہ کر دیا جائے، تاکہ اس کے اندر یہ طاقت ہی نہ رہے کہ وہ مجھ پر اور آپ پر یا مسلمانوں پر آ کر کے حملہ آور ہو۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے، پوری دنیا سازشوں میں لگی ہوئی ہے اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ذرا سی خبر نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، عزتیں لٹتی رہی اور ہم دعائیں کرتے رہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، یہ میرے اور آپ کے آقا کی حالت ہے کہ آپ بیٹھے تو بظاہر مسجد نبوی میں ہیں جو اتنی مضبوط نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے، کچی دیواریں ہیں، چھت اتنی مضبوط نہیں ہے، صرف کھجوروں کے تنوں سے بنا رکھی ہے، گارا اس پر لیپ رکھا ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کی خبر رکھے ہوئے ہیں اپنے تمام نمائندوں کو، جن کو آج میں اور آپ اپنی زبان میں جاسوس کہتے ہیں، ان میں سے صحابہ کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ آپ چاہے مصر کے بیچ میں رہ کر
کر کے خبر دیں گے، آپ شاہ کسرا کے بیچ میں رہ کر کے خبر دیں گے، آپ شاہ امان کے بیچ میں رہ کر کے خبر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی نظریں جو تمام یہ سردار ہیں ان پر نظریں رہیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے منافقین ہیں، ان کی بھی خبر مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہوگی۔ اس طریقے سے میرے آقا پورے چاق و چوبند ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ذکر میں بھی میرے آقا ایسے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نماز کے اندر چلے گئے تو قیام میں اتنی دیر کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے ہیں۔ ذکر میں بھی پیچھے نہیں ہیں، نماز میں بھی پیچھے نہیں ہیں، تلاوت میں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اب اس معاملے میں میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ اپنے علماء کے پروں کو کھول دیا جائے، اپنے علماء کے بازوؤں کو کہ جو انہوں نے علم سیکھا ہے اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے، صرف ان کو مسلح تک محدود نہ رکھا جائے، صرف ان کو مدرسوں کی رسیدیں بنانے کے لیے محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں، کیونکہ اکثر ذمہ داروں نے میرے اور آپ کے ساتھ دھوکے کیے ہیں، اکثر ذمہ داروں نے مجھے اور آپ کو لوٹ اور کھسوٹنے کی عادتیں بنائی ہیں، اکثر لوگوں نے مجھے اور آپ کو وعدے کر کے دھوکے دیے ہیں کہ اب بھی وقت نہیں ہے کہ ذمہ داریاں میں اور آپ اپنے علماء کے سروں پر ڈالیں اور اپنے علماء سے کہیں کہ تم مسجدوں کی محرابوں سے نکلو، تم مسجدوں کے ممبروں سے اٹھ جاؤ، تم مسجدوں کے ممبروں سے نکلو، اب محلے کو ذرا دیکھو، اب ذرا شہر کو ذرا دیکھو، یہ شہر لٹ چکا ہے، یہ محلہ لٹ چکا ہے، اسی طریقے سے یہ ملک لٹ چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے علماء کو جیسے بھی ہو سکے ذمہ داریوں میں باندھا جائے کہ تمہارا کام خالی نماز پڑھانے کا نہیں ہے، اب اپنی ذمہ داری کو اللہ کے نبی کے مطابق سنبھالو۔ حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان ذمہ داریوں کو سنبھالو، انہیں محدود نہ رکھو، ورنہ وہ دن دور نہیں میرے بھائی کہ جب پچھتانا ہوگا، لیکن اس پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت میں میرا اور آپ کا تمام نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی جب میرے اور آپ کے آقا کو یہ خبر پہنچی ہے کہ جو بنو نذیر خیبر کے اندر پناہ گزی ہو گیا ہے اور اس نے وہاں پر اپنی مضبوطی اختیار کر لی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا صحابہ کو بلاتے ہیں اور صحابہ میں اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ کیا فرماتے ہیں؟ آیت سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے، اور ارشاد نہیں بلکہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، اے صلح حدیبیہ سے خالی ہاتھ لوٹنے والوں سنو، اے صلح حدیبیہ سے خالی ہاتھ لوٹنے والے سنو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بڑی فتح کا اعلان کیا ہے۔ وہ فتح کیا ہے؟ سنو، وعدکم اللہ مغانم، اللہ تم سے وعدے کر رہا ہے غنیمت کے، اللہ تم سے وعدے کر رہا ہے کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه، اللہ رب العزت تم سے بڑی غنیمتوں کے وعدے کر رہا ہے۔ کون سی غنیمت؟ وہ غنیمت خیبر کی شکل میں اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ یعنی جتنا جلدی ہو سکے خیبر پر چڑھائی کرو، جتنا جلدی ہو سکے تیزی کے ساتھ نکلو، کیونکہ یہودی تمہارے خلاف ہو چکے ہیں۔ یہ جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ سے بتلاتا چلوں کہ جتنی جھگڑے، جتنی لڑائیاں، جتنے غزوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ حنین ہو، چاہے وہ احد ہو، جانتے ہو سازش کون کرتا تھا؟ سازش یہی یہودی کیا کرتے تھے کہ جا کر کے اللہ کے نبی کے جو رشتہ دار مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہیں اور وہ اللہ کے نبی سے بظاہر نفرت کرتے ہیں، ان کو جا کر کے چڑھایا کرتے تھے، ان کو جا کر کے یہ چیز بتلایا کرتے تھے، ارے محمد تو بڑا مضبوط ہو رہا ہے، ارے محمد تو تمہارا ہی تو ہے لیکن وہ تمہارے خلاف چل رہا ہے۔ جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں اور جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہیں ان کو کرانے والے کوئی اور نہیں، یہی یہودی جو خیبر کے اندر آباد ہو گئے تھے، یہی لوگ تھے جو لڑائی کرا کر کے خود پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ اکثر لڑائیاں انہی کی کرائی ہوئی ہیں اور یہ اپنی حرکتوں سے آج تک باز نہیں آئے، آج بھی وہ سازشیں اسی طریقے سے کرتے ہیں۔
آپس میں اسلامی ممالک کو لڑانا، آپس میں ایک دوسرے بھائیوں کو لڑانا، آپس میں محبت کرنے والوں میں نفرتیں پھیلانا، آج بھی دنیا کے اندر اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو وہی یہودی ہے جو آج اسرائیل کے اندر آباد ہو چکا ہے اور اپنی مضبوطی آگے کی طرف بڑھاتا جا رہا ہے۔ فلسطین کو وہ غلام بنا کر کے اس کو بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، بیت المقدس اپنے قبضے میں کیے رکھا ہے اور پوری دنیا کو قرضہ دے کر اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی وہ سامنے نہیں آتا، آج بھی وہ مقابلے نہیں کرتا، لیکن جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ان کو نیوکلائی اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جو اسلحہ ہیں سپلائی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہی سازشیں آج بھی کر رہا ہے کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے دنیا کے اندر مضبوط نہ ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اوپر نہ اٹھ جائے، ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ آج تک یہی سازشیں کرتا ہوا رہا ہے، کبھی میدان میں نہیں آیا، کبھی مقابلہ نہیں کیا۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ بڑی تیاریوں کے ساتھ خیبر کے اندر رہتا ہے، 10,000 فوجی جنگجو اس نے اپنے تیار کر رکھے ہیں، بڑی بڑی کھیتیاں ہیں اور بڑے بڑے قلعے اس نے اپنی حفاظت کے لیے بنا رکھے ہیں۔ اگر آپ اسرائیل کے تعلق سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے ملک کو بڑا مضبوط بنایا ہے، لیکن سازشیں کرتا رہتا ہے اور چوکس رہتا ہے۔ میرے بھائی، یہی طریقہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کا رہا ہے۔ ہاں، خیبر کا علاقہ چونکہ بڑا زرخیز ہے، سارا اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے، وہاں پر اس نے ایک روایت کے اندر 7 قلعے ایسے بنائے ہیں کہ جن میں رہ کر کے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، یا دوسری روایتیں کہتی ہیں کہ 14 قلعے اس نے اپنے ایسے بنائے تھے کہ جن میں رہ کر کے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سازش پر نظر رکھنے والے ہیں، ہر سازش کو اپنی آنکھوں سے اور ذہن سے سمجھنے والے ہیں۔ چنانچہ جب آقا کو معلوم ہوا کہ خیبر میں یہودی مضبوط ہو چکا ہے اور اس نے اپنے 10,000 فوجی جنگجو تیار کر رکھے ہیں اور بڑی بڑی زمینوں پر وہ قبضہ جما رہا ہے، اور موقع ملتے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر کے، جس کے ساتھ 10,000 فوجی ہیں، وہ آپ پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ جب یہ خبر میرے اور آپ کے آقا کو معلوم ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ آیا ہے، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ تم سے بہت ساری نعمتوں کا اور غنیمتوں کا وعدہ کرتا ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو صلح حدیبیہ میں گئے تھے، وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے ہیں، وہاں سے مایوس ہو کر کے لوٹے ہیں، یہ غنیمت ان کے لیے ہے۔ اگر کوئی ان کے علاوہ جانا چاہے گا تو اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے۔ کچھ منافقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے تھے، جب یہ آیت اتر کر کے آئی تو انہوں نے بھی کہا، اے اللہ کے نبی، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بلکہ آقا نے نہیں، اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے، سیقول المخلفون اذا انطلقتم، ہاں کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، منع کر دیجئے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہاں سے غنیمت کا مال ہاتھ لگے گا، انہیں یقین ہو گیا جس چیز کی خوشخبری آقا نے سنائی وہ پوری ہو کر کے رہے گی۔ لہٰذا نبی جی کہہ دیجئے کہ جو صلح حدیبیہ کے اندر موجود تھے، صرف وہی 1400 صحابی صرف وہی جائیں گے، یا اس کے علاوہ کچھ صحابی ہجرت کر کے جو حبشہ پہنچ گئے تھے وہ تقریباً 200 ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پریشانیوں سے بچ کر کے گئے ہیں، مصیبتوں سے بچ کر کے گئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ 14 اور 1600 صحابی ہے، صرف ان کو اجازت ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کتنی خوشامد کرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جو خبر اللہ نے دی ہے، جو وعدہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور خبر اللہ کے نبی نے دی ہے، وہ خبر پوری ہو کر کے رہے گی۔ خیبر میں مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی سے انہوں نے درخواست کی، اے نبی جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ میرے آقا نے معلوم کر دیا، معلوم
کر دیا اور بتا دیا کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہم سے حسد کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ پرواہ نہیں ہے ہم حسد کریں یا نہ کریں، یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے دلوں کو اللہ جانتا ہے کہ ہم حسد کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، لہٰذا تمہیں ان تانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے منع ہو گیا تو صرف منع ہو گیا، اب ہمارے ساتھ کوئی منافق نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے نہیں بلکہ وہ غنیمت کے لالچ میں جا رہا ہے۔ یہ پورا قافلہ تیار ہو گیا، اور تیار ہونے کے بعد ان میں 200 گھوڑے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر صحابی پیدل چل رہے ہیں، دیوانوں کی طرح پیدل چل رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے اعلان کر دیا کہ فلاں جگہ تماشا ہو رہا ہے کہ سب وہاں تشریف لائیں، فلاں جگہ کھیل ہو رہا ہے کہ لوگ جوک در جوک تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے صحابی بالکل پیدل پیادہ ہو کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تمام اکثر صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور خیبر کی طرف رواں دواں ہیں۔ جیسے ہی خیبر کی زمین پر پہنچتے ہیں، ایسے وقت میں رات کے وقت میں پہنچتے ہیں کہ یہودی سویا ہوا ہے اور اللہ کا دیوانہ جاگا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جا کر خیبر کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، لیکن ابھی حملے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کا اصول یہ ہے کہ اگر رات میں کسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو رات میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صبح ہوگی اعلان کیا جائے گا، یا تو وہ ہماری دعوت کو قبول کریں گے یا ہمیں جزیہ اور ٹیکس دیں گے، یا پھر تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہمارے مقابلے کے لیے آ جائیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی رات کے وقت میں ایسے وقت میں پہنچے کہ جب یہودی سویا ہوا ہے اور مسلمان اللہ کا دیوانہ جاگا ہوا ہے، کسی کو شہادت کا شوق ہے، کسی کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کو اللہ کے نبی ان کی بات ماننے کو، اس کو پورا کرنے کے لیے جذبہ ہے، کوئی اللہ کا دیوانہ بن کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیروں کے ساتھ ایسے گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقے کرتے، نہ خیرات کرتے، نہ ہم اللہ کے نبی کے اس طرح ساتھ چلتے۔ اس طریقے سے شیروں کو گنگنا رہے ہیں۔ میرے آقا نے معلوم کیا، ارے یہ کون ہے شیروں کو بیان کرنے والا؟ کسی نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا نے مسکرایا، میرے آقا نے پسند فرمایا اور فرمایا اللہ تیری مغفرت فرمائے، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ جس غزوے میں میرے آقا نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تیری مغفرت فرمائے، اب اس کا شہید ہونا لازمی تھا۔ حضرت عمر نے جب یہ لفظ سنے فرمایا اللہ کے نبی اگر کچھ اور دیر خاموش رہ جاتے تو ہم سب عامر کی طاقت سے، اس کی شجاعت سے اور متمتع اور زیادہ نفع مند ہو جاتے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ سب اس طرح سے گنگناتے ہوئے، کوئی شعر پڑھتا ہوا جا رہا ہے، کوئی نعتیں پڑھتا ہوا جا رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے نعرے لگاتے ہوئے جا رہا ہے۔ چنانچہ جب خیبر کی زمین پر پہنچے ہیں تو یہودی سویا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے دیوانے جن کو نہ نیند کی خبر ہے نہ کسی مال و دولت کی خبر ہے، صرف ایسے جیسے جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ یہودی سویا ہوا تھا اور مسلمان جاگا ہوا تھا۔ اللہ نے پوری دنیا کا حکمراں بنا دیا، اور آج دین کا دشمن جاگا ہوا ہے اور میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تہجد کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی امداد آ جائے، چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے یہ ظلم ٹل جائے۔ اور جوانوں راتوں کے وقت کیسے سو رہے ہو؟ 8 بجے 10 بجے اٹھنا یہ تمہارا فیشن ہو گیا، 10 بجے ناشتے کرنا یہ تمہارا فیشن ہو گیا۔
راتوں کو جاگنا، ہاں ایسے وقت میں جاگنا کہ جو سونے کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں سونا جو جاگنے کا وقت ہے، یہ میرا اور آپ کا شیوا بن گیا۔ ذرا دیکھو دشمنان اسلام کو جا کر کے کہ راتوں میں کس طریقے سے میرے اور آپ کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ذرا رات کو دیکھو جوانوں جا کر کے کہ وہ میرے اور آپ کے خلاف کس طرح سے ورزشیں اور ان کی ٹریننگیں ہو رہی ہیں، اور میرا جوان سویا ہوا ہے، راتوں کو گھومتا ہے، ٹہلتا ہے جو سونے کا وقت ہے۔ عشاء کے فوراً بعد مجھے اور آپ کو سونے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ عشاء کے بعد تو میں اور آپ ٹہلنا شروع کرتے ہیں، عشاء کے بعد تو میں اور آپ گھومنا شروع کرتے ہیں، اور جو وقت جاگنے کا اپنے اللہ کو منانے کا ہے، اس وقت میں اور آپ سب سوئے ہوئے پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر میری اور آپ کی خاصیتیں کسی غیر میں چلی جائیں گی تو اللہ ان خاصیتوں کی بدولت ان لوگوں کو کامیاب کر دے گا۔ خالی مسلمان ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آج تو ورزش کرنے بھی جاتے ہو تو وہاں پر میوزک بجتا رہتا ہے، حالانکہ ورزش کرنا سنت ہے، لیکن تم نے اس سنت کو بھی حرام کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ وہ ورزش کرتے ہو، بالکل اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، تمام جوانوں کو جانا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے وہاں بھی میوزک کے ذریعے سے میں اور آپ اس کے بغیر مزہ نہیں آتا، اس کے بغیر ورزش نہیں کرتے، اور نیت بھی بدل چکی ہیں۔ میرا بدن جب کوئی دیکھے گا تو میری تعریف کرے گا، میرا بدن کوئی دیکھے گا تو مجھ پر فدا ہو جائے گا، مجھے کوئی دیکھے گا تو مجھ سے گھبرائے گا۔ ایسی نیتیں میری اور آپ کی ہو چکی ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے ایسی ورزش پر۔ اگر نیت کو تبدیل کر لیا جائے، اللہ تیری عبادت مضبوطی کے ساتھ کروں گا، تو یہ ورزش کرنا عبادت ہے۔ اللہ اگر تو طاقت دے تو تیرے اسلام کا دفاع کروں گا، تو یہ ورزش کرنا خالی ورزش نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے جوان، کون سے وقت سویا ہوا ہے؟ دیکھ تو صحیح، تیرے اسلام کا دشمن اس وقت میں جاگا ہوا ہے۔ ذرا کبھی خبر لینا، مسلم محلوں کی خبر لینا، سب سوئے ہوئے نظر آئیں گے، اور غیروں کی بستیوں میں جانا، وہاں کے بچے ورزش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہودی سویا ہوا تھا، اور میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے در پر کھڑے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے آج وہ دن ہے کہ تمام کے تمام میرے اور آپ کے خلاف جاگے ہوئے ہیں، اور مجھے اور آپ کو سونے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جیسی صبح ہوئی خیبر والوں نے دیکھا اور شور مچانا شروع کر دیا، جیسی وہ اپنی کدالے اور پھاولے لے کر کے کھیتوں کی طرف چلے ہیں، لیکن اپنی نظروں کے سامنے جب محمد عربی کو پایا تو شور مچا دیا، او لوگو، محمد عربی ہمارے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، جیسا بھی ہو سکے اپنی جانوں کو بچاؤ۔ جو تیاری کر رہے تھے وہ سب پھیل ہو چکی ہیں، وہ سب ختم ہو چکی ہیں، محمد ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی، اس سے آگے کی انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے بتلاؤں گا، لیکن مجھے اور آپ کو اس وقت میں جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔